السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ یہ سبق ایک تمثیل ہے، یعنی جو ایک ڈرامائی شکل میں یہ مضمون ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جیسے کہ زمین کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی حالت کتنی خراب ہے۔ ہم نے آلودگی پھیلا اور پیڑ کاٹنے کے بعد اور دھواں فضا میں چھوڑنے کے بعد ہم نے اپنی زمین کے ماحول کو، وہاں کی آب و ہوا کو خراب کر دیا اور زمین بیمار ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایلون، اور میں ملکی وے کہکشاں سے پیش کیے جانے والے اپنے پروگرام اسکائی لینڈ میں اپنے چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ناظرین و سامعین، ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والوں کو، سامعین کہتے ہیں سننے والوں کو، آج اس پروگرام میں آپ ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کو مدعو یعنی انہیں دعوت دی گئی ہے جو کبھی ایک نہایت حسین سیارہ تھی۔ آئیے آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میزبان: السلام علیکم زمین جی، میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ زمین: ارے کیا پوچھتے ہو، میں تو اب حال سے بے حال ہوں، اور خوش آمدید کیسا، خوشی نام کے لفظ کا تو اب میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ میزبان: جی آپ کی حالت زار دیکھ کر واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ زمین دکھ سے: کیا کہہ سکتے ہیں، وقت وقت کی بات ہے۔ میزبان کہتا ہے: مگر آپ ان حالات تک کیسے پہنچی؟ کیسے؟ اس میں کون کون سے عوامل کار فرما تھے، یعنی ایسے کون سے کام ہوئے کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ ہم سب یہ جاننے کے لیے متجسس ہیں، یعنی کہ ہمیں بڑا تجسس ہے، بہت ہم اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت کیسی ہوئی۔ آج آپ ہمیں اپنی داستان درد و الم تو سنائیں۔ درد و الم یعنی اپنے دکھ درد کی داستان سنائیں۔ اب زمین کیا کہتی ہے؟ زمین سرد آہ بھرتے ہوئے: کیسی داستان، میرا صاف ستھرا وجود تو اب جیسے کوئی بھولی بسری یاد بن کر رہ گیا ہے۔ خیر، آج اپنی کہانی ضرور سناؤں گی تاکہ دوسرے سیاروں کے باسی یعنی دوسرے سیاروں پر رہنے والے وہ سب کچھ نہ کریں جو میرے پیاروں نے میرے ساتھ کیا۔ شاید اس طرح میرے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ میزبان: جی جی ضرور۔ زمین اپنے ماضی کی حسین یادوں میں کھوتے ہوئے کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ میری حالت کبھی ایسی نہ تھی جیسی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ میں اربوں سال پہلے وجود میں آئی۔ میرے اوپر زندگی رقصاں تھی، یعنی میرے اوپر زندگی رواں دواں تھی، جانور، انسان، ہر طرف جنگلات تھے جو انواع و اقسام یعنی کہ طرح طرح کے چرندوں اور پرندوں کی آماجگاہ مطلب رہنے کی جگہ تھے۔ جدھر دیکھو سبزہ اور ہریالی نظر آتی تھی، گرد و غبار کے نام سے کوئی آشنائی نہ تھی، یعنی کہ کہیں بھی آشنائی کہتے ہیں جان پہچان کو، تو وہ کہتی ہے کہ کہیں بھی گرد و غبار نہیں ہوتا تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف اور شفاف تھا جو آبی حیات کا بہترین مسکن تھا۔ مسکن مطلب ٹھکانہ۔ ہر طرف زندگی کی چہکار سنائی دیتی تھی، یعنی ہر طرف لوگ خوش تھے۔ میزبان بے چینی سے: پھر کیا ہوا؟ زمین کہتی ہے: ہونا کیا تھا، انسان سے شاید یہ سب کچھ ہضم نہ ہوا۔ اس نے جیسے میرا حلیہ بگاڑنے کا عہد کر لیا۔ اس نے دھڑا دھڑ جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں بہت روئی، چیخی، چلائی اور انسان کی منتیں کی، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اس نے میری آہ و فغاں پر کان نہ دھرا، یعنی اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میری فریاد کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یوں رفتہ رفتہ میں سبزے سے محروم ہوتی چلی گئی۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے فضا آلودہ ہو گئی۔ بارشیں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں، جس کے باعث صحت مند ماحول ایک خواب بن کر رہ گیا۔ یعنی اب زمین کیا بتا رہی ہے کہ زمین کے اوپر جو پیڑ اور پودے لگے ہوئے تھے، جو زمین کے اوپر سبزہ تھا، وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم درخت لگاتے نہیں ہیں، کاٹتے ہیں۔ گھاس پودے، ان کو ہم تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میزبان کہتا ہے: کیا آپ اپنی تباہی کی وجہ صرف جنگلات کے کٹاؤ کو ٹھہراتی ہیں؟ زمین کہتی ہے: ارے حضرت، کہاں، میری تباہی میں تو بڑا ہاتھ اس موئی سائنسی ایجادات کا بھی ہے۔
کہا جاتا تھا یہ ترقی کا دور ہے، روز روز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، انسان جنگلوں سے نکل کر شہروں کو آباد کر رہا ہے، پتھروں کے زمانے سے نکل کر ایٹمی دور میں داخل ہو گیا ہے، مگر میں پوچھتی ہوں یہ کیسی ترقی تھی جس نے میرا وجود خطرے میں ڈال دیا؟ سائنس ترقی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر انسان فیکٹریوں اور کارخانوں کا جال بچھاتا چلا گیا۔ اس نے ان کے خطرناک فاضل مادے نہروں اور دریاؤں میں بہانے شروع کر دیے، جو آبی حیات کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئے، یعنی اس میں رہنے والے مچھلیاں اور جو جانور ہیں وہ سب مرنا شروع ہو گئے، مگر افسوس انسان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، مطلب یعنی انسان نے کوئی اس پہ توجہ نہ دی۔ صرف یہی نہیں، ان دریاؤں اور نہروں کا آلودہ پانی پینے سے جانور اور مویشی بیمار ہونے لگے۔ اسی پانی کا استعمال جب کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کے لیے کیا گیا تو یہ نہ صرف انسانوں کے لیے مضر صحت ثابت ہوا بلکہ دیگر جانداروں کے لیے بھی تباہی کا باعث بنا۔ انسان نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف زہریلی ادویات کا استعمال شروع کر دیا، اور ان سب کا میرے وجود پر بہت برا اثر پڑا، لیکن انسان کو اس سے کوئی غرض نہ تھی، اسے تو بس اپنے کارخانے رواں دواں رکھنے تھے۔